بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ریسپی ہے نا، اگر تو آپ کے پاس اوون ہے اور آپ جیکٹ پوٹیٹو بنانے کے شوقین ہیں، آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اوون کے بغیر بھی کام کر لیتے ہیں اوون والا، تو پھر آپ دیکھیں، ورنہ اس کو سکپ کر دیں۔ تو آج بن رہے ہیں جیکٹ پوٹیٹوز۔ سب سے پہلے بڑے سائز کے اور اچھی قسم کے پوٹیٹو لینے ہیں۔ یوکے میں کافی ورائٹیز ہوتی ہیں، تو میں چوز کرتی ہوں اس کے لیے میریز پوٹیٹوز۔ ان کو پائپر بھی کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں پرانے اور نئے آلو ہوتے ہیں نا، ایک میٹھے ہوتے ہیں جو بالکل ہی ربش ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کو پرانے کہتے ہیں یا نئے کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے آلو ہوتے ہیں، بڑے ہی نرم سے اندر سے بنتے ہیں۔ تو ان کو پہلے اچھی طرح سے دھو لینا، ایک نئی تار لے کے برتنوں والی اس کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس کا چھلکا نہیں اتارنا۔ اس کے بعد اس کو ایک نائف کی مدد سے ہم نے پوک کر دینا ہے، یعنی اس کے اندر سوراخ کر دینے ہیں۔ گندی چیزیں اوپر سے اتار دینی ہیں، جو کٹے پھٹے ہیں وہ بھی اتار دینے ہیں، اور اس طرح سے نائف کے ساتھ سارے سوراخ کرنے کے بعد سینٹر میں ایک چیرا لگا دینا، کراس بنا دینا ہے اس کا، اس طرح سے۔ جب سارے آلو ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے نمک چھڑکنا ہے اس کے اوپر۔ نمک چھڑکنے کے بعد آئل لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس اولیو آئل ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ویجیٹیبل آئل آپ اس کو لگا کے تو ان کا مساج کر دینا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ مساج ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس کو بیکنگ ٹرے میں سب کو ڈال دینا ہے، ایک ایک کر کے اس طرح۔ ایک ہول چکن لینا ہے سکن کے ساتھ، اور اس کو دھو لینا ہے پہلے۔ دھونے کے بعد اس کے اوپر صرف ہم نے بلیک پیپر، سالٹ اور آئل لگا کے اس کا بھی مساج کر دینا ہے۔ اس کے اوپر لال مرچ، مسالے وغیرہ شغیرہ کچھ نہیں ڈالنے، کیونکہ یہ برٹش سٹائل میں بنا رہے ہیں تو یہ لوگ یہی کچھ کھاتے ہیں، اور مزیدار بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ یہ ہر چیز میں ہر مسالہ ڈالنا ضروری نہیں ہوتا نا۔ اب اس ہول چکن کو ہم نے آلوؤں کے اوپر رکھ دینا ہے اس طرح سے، اور اس کو ننگا نہیں چھوڑنا، ہم نے اوپر اس کے سلور کور کر دینا ہے اچھی طرح سے، کہیں سے بھی ہوا نہ نکلے اس کا پانی، یعنی کہ اس کی یخنی نکلے گی اور وہ آلوؤں کو بھی دم دے گی۔ یہ ہے میرا سیکرٹ جیکٹ پوٹیٹو کا۔ اس کو پورا 1 گھنٹہ رکھیں گے اوون میں 180 ڈگری پہ۔ اور اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے، آپ بڑا دیگچا لیں، اس میں آپ اس طریقے سے آلوؤں کو رکھ کے اوپر چکن رکھ کے اسی طرح سے سٹیم کر کے بنا سکتے ہیں۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد میں نے کھولا تو آلو گل چکے تھے، چکن بھی گل گیا تھا، لیکن اب ہم نے اس کو کرنا ہے اوپر سے گولڈن، نائس گولڈن اور کرسپی بنانے کے لیے بٹر کو اپلائی کریں گے چکن اور پوٹیٹو کے اوپر، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ اور اوون میں رکھ دیں گے۔ چلیں جی، اب ہم ٹاپنگ تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ لیا ہے 1 ٹن ٹونا کا، یعنی کہ ٹونا فش کا۔ اس میں سے پانی کو میں نے ریموو کر دیا اور ایک باؤل میں نکال لیا۔ اب اس میں شامل کریں گے 4 چمچ مایونیز، 1 چھوٹی چمچی کالی مرچ، 1 چٹکی اجینو موتو اور 2-3 چٹکیاں چلی فلیکس۔ مایونیز میں نمک موجود ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا نمک اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اس کو مکس کر لیا، مکس کر کے یہ ہماری ایک ٹاپنگ ریڈی ہو گئی ہے۔ اسی دوران ہمارے آلو اور چکن اچھی طرح سے خوبصورت گولڈن براؤن ہو کے باہر آ چکے ہیں۔ تو چکن کو میں ایک ٹرے میں رکھ کے دوبارہ سے اوون میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ وہ گرم رہے گا، اور میں آلوؤں کا کیا کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب گرم گرم یہ آلو ہوتے ہیں تو ٹرے میں سے نکال کے میں ایک ڈھکن والے ڈوگے میں رکھتی ہوں۔ اس کے بعد جو اس کے اندر کٹس ہیں ان کو دوبارہ سے ڈیپ کر لیتی ہوں۔ ڈیپ کر کے تھوڑا سا آلوؤں کو اس طرح پریس کر کے ہاتھ سے اس کٹ کو ہم نے اوپن کر لینا ہے۔ اب ان گرم گرم آلوؤں کے اندر ہم 1 چھوٹی چمچی ڈالیں گے بٹر کی، اور کالی مرچ اور نمک بھی چھڑک دیں گے تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز اس کے اندر بھر دیں۔ میں یہاں پر موزریلا چیز استعمال کر رہی ہوں، جو کہ آرام سے میلٹ ہوتی رہے گی اس کے اندر، اور اتنی دیر میں ہم باقی کے کام کریں گے۔ اسی طرح میں آلو سارے تیار کر کے رکھ لیتی ہوں، اور اگر یہ ٹائم پر گرم گرم نہ ڈالیں
تو آلو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس میں نہ تو ہم میلٹ کر سکتے ہیں اپنے بٹر کو اور نہ ہی چیز کو۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ گرما گرم کے اندر آپ تن تنا کے بھر بھرا کے رکھ دیں اور ڈھکن لگا کے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ تو جب بھی کوئی روسٹ بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گریوی بنانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر گریوی بہت زیادہ بنائی جاتی ہے اور اس کو بنانا اتنا آسان ہے، اتنی مزے کی بن جاتی ہے۔ یہ وہی والی ٹرے ہے جس کے اندر سے میں نے چکن اور آلو نکالے ہیں۔ سارا ذائقہ اس کے اندر بیٹھا ہوا۔ اب یہ آواز سنیں، دیکھا کتنی کرنچی آواز تھی اس آلو کی۔ اچھا، اب اس میں میں نے 2 کپ پانی ڈال دیا ہے اور نیچے سے چولہا تھوڑا سا آن کر دیا ہے تاکہ یہ چکن کے پارٹس اور آلو کے اور جو یخنی چپکی ہوئی ہے وہ ساری سافٹ ہو کے پانی میں شامل ہو جائیں۔ جب یہ سارا کچھ نرم ہو گیا تو اس کو میں نے انڈیل دیا ایک پین میں، اور اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور گرائنڈ بھی کروں گی، اور اس کے ساتھ میں 1 چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں اس میں پلین فلاور۔ چلیں جی، پلین فلاور یا میدا 1 چمچ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے گرائنڈ کر لیا اور اس کے بعد اس کو کوک کرنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ نہایت ہی مزیدار گاڑھی سی گریوی بن جائے گی۔ نمک اس میں پہلے سے شامل ہے کیونکہ ہم نے پوٹیٹوز میں اور چکن میں کالی مرچ نمک سارا کچھ لگا کے تو پھر اس کو روسٹ کیا تھا، تو وہ سارا کا سارا اس کی یخنی میں شامل ہو چکا تھا۔ تو اس میں نمک ایڈ کرنے کی اب ضرورت تو نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں چکھ کے تو دوبارہ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کو ذرا اسپائسی بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی کالی مرچ، اور اس کو میں نے پکا لیا۔ یہ دیکھیں کیا خوبصورت مزیدار گریوی بنی ہے۔ کرسمس کے ڈنر پہ بھی یہ لوگ جب ٹرکی بناتے ہیں نا، روسٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی گریوی سرو کرتے ہیں۔ تو روسٹ کے ساتھ گریوی نہ ہو تو وہ نامکمل ہے۔ گریوی مسٹ بنتی ہے، چاہے اس طرح سے بنا لیں یا ایک گریوی ملتی ہے یہاں پر بازار سے بنی بنائی ڈرائی فارم میں ہوتی ہے، اسے پانی ابلتے ہوئے میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا اور بنا لیتے ہیں۔ چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں تاکہ سرو کرنے میں آسانی رہے۔ ٹاپنگ ہماری ایک ریڈی ہو چکی ہے۔ اب گریوی کپ میں ڈال لیا، اور یہ میرے پاس کچھ سیلڈ کے پتے ہیں جس میں راکٹ لیف، بیبی اسپینچ اور کچھ اور بھی تھوڑے سے پتے ہوتے ہیں، ان کو بھی میں نے ایک سائڈ پہ رکھ لیا۔ یہ بیک بینس ہیں، ان کو بھی اوپن کر کے رکھ لیا۔ اس کے علاوہ میں لے رہی ہوں کول سلو۔ یہ ریڈی میڈ کول سلو ہے، کریمی سی ہوتی ہے، بڑی مزیدار کرنچی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے ایکسٹرا چیز ڈالنی ہے تو وہ بھی بول میں ڈال کے رکھ دی۔ ساری ہماری ٹاپنگ ریڈی ہو چکی ہیں۔ اب ہم ایک پلیٹ ریڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا پوٹیٹو لیں گے گرما گرم، جس کے اندر چیز اور بٹر میلٹ ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر ڈالیں گے 1 چمچ بھر کے چونا اسپریڈ کا، پھر کول سلو 1 چمچ، اوپر ڈالیں گے گریوی، چکن کو سرو کریں گے ساتھ، گھاس پھوس یعنی کہ ہمارا سیلڈ، اور سب سے اوپر جائیں گے بیک بینس۔ لیجیے جی، مزیدار ترین جیکٹ پوٹیٹو ریڈی ہے۔ 2 سے 3 دفعہ میں نے اپنی نیبر جو کہ برٹش ہے ان کو میں نے اپنا جیکٹ پوٹیٹو بھیجا۔ جب اس نے ٹیسٹ کیا تو ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کا ذائقہ ڈیفرنٹ کیوں ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ میں کیا کرتی ہوں، پھر اس کو پتہ لگا کہ ایویں ہی نہیں ذائقے بندے، جگاڑیں لگانی پڑتی ہیں۔ تو کیسا لگا ہمارا جیکٹ پوٹیٹو؟
امید کرتی ہوں بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کچھ کو نہ پسند آئے تو آپ اپنی شکرگندی کو دیکھیں پہلے، کالا سیاہ کیا ہوتا ہے، اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ برٹش لوگوں کا بہت ہی زبردست ڈنر ہے، تو اس کو بھی کسی نے برا بھلا نہیں کہنا۔ اس کو شوق سے کھایا جاتا ہے، دیکھیں کتنا یمی ہے۔ تو جاتے جاتے ایک نظر نیچے سبسکرائب لکھا ہے نا، اس کو دبا دیں، گھنٹی کو بھی بجا دیں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔